بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیل لوٹ سیل، یہ لوٹ سیل کہاں لگی اور کس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور کون کون اعداد یہ بھی گاجے، وہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب یا اس سے کچھ دیر بعد یا تب تک، یعنی کسی بھی صورت میں نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کی جو تقریبات دنیا بھر میں وہ شروع ہو گئی ہوں گی، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ میری طرف سے بھی تمام انسانوں کو ہیپی نیو ایئر، اور پہنے آنے والا سال سب کے لیے بڑی خوشیوں کا سال ہو، سب کی جو شبھ کامنائیں ہیں اور سب کی جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو خوشیاں دے، اللہ پاک کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرے اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو بھی ان کے انجام تک پہنچائے، یہ میری دعائیں ہیں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی یہ نوجوان جو یہ ویڈیو میری ریکارڈ کر رہا ہے، اس سے میں نے نیو ایئر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی بٹ صاحب وہ تو پابندی لاتی حکومت نے۔ میں نے پوچھا، میں کہا پتر تیری کتنی عمر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری 22 سال عمر ہے، اور میں نے پھر اس کو یہ بتایا کہ میں اس 21 سال کا تھا جب جرنلزم میں آ گیا تھا، اور خبریں اخبار تھا 22 سال کی عمر میں میرا، اور وہاں پر ہم یہ اس کو میں نیوز روم میں ہوتا تھا تو یہ سرخیاں نکالا کرتے تھے۔ یہ جو ہے اپنا مزمل سہروردی، آپ نے یقینی طور پر آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے، یہ خبریں لایا کرتے تھے، رپورٹر ہوتے تھے، ہم ڈیسک پہ ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ محسن گرایا، محسن ظہیر، رائے حسنین طاہر، سرفراز سید، مجاہد جعفری، جو مرزا اسد بیگ، اس طرح کے اور ایک سینئر مرزا صاحب تھے مرزا نصیر بیگ، یہ سب لوگ جو ہے نا، یہ ضیاء شاہد کو عادت تھی وہ سکواڈز بناتا تھا۔ وہ ایک بہت کیا کہتے ہیں اپنے وقت کا عمران خان ٹائپ آدمی تھا، ہے جی، لیکن خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے جو بھی کیا کرایا، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خبریں آیا کرتی تھی اور ہم ڈیسک پہ بیٹھ کے اس کی سرخیاں نکالا کرتے تھے، اور وہ خبر یہ ہوتی تھی کہ جناب رنگین راتوں، نیو ایئر کی رنگین محفلوں پر چھاپے مارنے کے لیے سکواڈ تیار کر لی گئی، شائن فورس تیار ہو گئی، دستوں کو آرڈر کر دیا گیا، ایس پی سی اے نے اسپیشل ڈیوٹیاں لگا دی، فلانے نے انج کرتا انج کرتا، یعنی یہ خبریں جو ہے وہ آیا کرتی تھی اور ہم باقاعدہ اس کی سرخیاں میں نکالا کرتا تھا۔ پھر جناب چاند رات آنی تے چاند رات تے جناب ڈانگا سوٹا تیار، پولیس کھلو گئی سارے پاسے، اور جناب یہ ہو جائے گا، اور جو نوجوان نکلیں گے اور نوجوان جو لڑکیوں کو چھیڑیں گے، آپ پہ یہ زیوم کر لیتا کہ نوجوان نکلیں گے اور لڑکیوں کو چھیڑیں گے۔ کیا بات ہے، زبردست گل ہوگی بھاجی۔ لبرٹی کے باہر جناب پولیس فورس تیار ہے جی، فلانی تھانے تیار ہے، یہ خبریں ہوتی تھی۔ پھر ایک اور ہوتا تھا، بسنت آ گئی، جی بسنت آ گئی، ہندوانہ تہوار کسی صورت نہیں منانے دینے، چھاپے جناب ہوں گے، اسپیشل پولیس کے دستے تیار کر لی گئے، لمبے ڈنڈے، جماعت اسلامی والے ساتھ ہوں گے ڈنڈا فورس کے ساتھ۔ یار یعنی کوئی خوشی دا موقع ہوئے صحیح یار، پاجی ایتھے خوش نہیں ہوں دینا کسی نو۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یار یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ جس طرح کے آج ہم حالات میں ہیں، مثلا یہ جو عمران خان ورگی پروڈکٹ جیڑی مارکیٹ چاہیے سیاست کی مارکیٹ کے اندر، یہ ایویں نہیں آ گئی سر۔ بہت سارے آسپیکٹس ہیں جنہیں رل مل کے عمران خان جڑا نا وہ باہر کھڑیا ہے، اور یہو جے نکے موٹے عمران خان بڑی تھاواں تے یہ موجود نے، کیونکہ جو جنرل ضیاء کا دور تھا نا، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب یہاں پر خوشی منانا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انہوں یعنی حرام قرار دینے نیڑے سن۔ مولوی مجھے یاد اچھے طریقے سے قاضی حسین احمد صاحب سے یہ ایک دفعہ وہ لاہور پریس کلب آئے، 2007 کی بات ہے، تو وہاں پر ان سے سوال ہوا، اور وہ چونکہ آف دی ریکارڈ تھا، بیٹھے ہوئے تھے، تو قاضی صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں خوش ہونے کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ یہ مطلب جماعت اسلامی کے امیر تھے، بڑے اچھے انسان تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ کرائٹیریا تھا لائف گزارنے کا۔ وہ کس سینس میں کہہ رہے تھے، وہ ایک
مذہبی سینس تھی، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر یہ ان کا جملہ یہ تھا. جس سوسائٹی کے اندر آپ کو خوش ہونے کا موقع وہ یعنی تسی کھو کے لینا ہے، اس سوسائٹی میں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نیوٹن پیدا ہونا ہوتے ہیں، یا وہاں پر آئنسٹائن نکلنا ہے، یا وہاں پر آپ کو جو ہے کوئی آر ڈی برمن جیسا میوزیشین پیدا ہونا. یہ جو ہمارے پہلے میوزیشین آ گئے جنہوں نے بڑے اچھے میوزک دیے، ہیر رانجھے کا میوزک بہترین میوزک، اس طرح اور بہت سارے ہمارے جو شاعر آئے، جو میوزیشین آئے، وہ سر اے ضیاء تو پہلے دی ایٹمان ہے، اے ضیاء تو بعد نا کام بالکل ختم ہو گیا. ضیاء نے ہر پاسے جڑا نا انج کر کے جڑا نا ساہ بند کرنے لے ایٹما لاتی ہیں پھڑ کے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں، یہ ایک تہوار ہے، اگرچہ وہ ہماری سائڈ کا نہیں ہے، وہ ہے پرلے پاسے دا، کیا کہتے ہیں اس کو، 14 فروری کو شاید منایا جاتا ہے، وہ کیا ویلنٹائنس ڈے ہے جی، ویلنٹائنس ڈے. آپ یقین کریں کہ یہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اس میں حیا ڈے کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کریں یار، وہ حیا تانوں ایکو دن لچی دی ہے، سارا سال نہیں چاہیے. اس کا جواب پوچھیں گے وہ کہ تینوں بھی محبت ایکو دن چاہیے. میں کہتا جناب مینوں سارا سال چاہیے. خوشی تو آپ کو باقاعدہ طور پہ اس ملک کے اندر، اس سوسائٹی میں ڈھونڈنی پڑتی ہے. یعنی اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو خوش نہیں رہنے دینا. ویلنٹائنس ڈے کے نام پہ نہیں ہونے دینا. بسنت ہمارا کلچرل تہوار تھا، اس کو ہندوؤں کا تہوار کہہ کے خوش نہیں ہونے دینا. جو نیو ایئر ہے وہ کہہ کے سانوں خوش نہیں ہونے دینا کہ جناب نیو ایئر کے اوپر بڑی فحاشی ہوتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے بھائی جی، میں ایسے لاہوری زندگی گزاری ہے، اور میں جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ بالکل ایک نارمل آدمی جڑا کہ یعنی تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ تھوڑا جا کبا یا کریکٹر ہوئے، لیکن یہ ہے کہ نارمل لائف گزاری. میں نے آج تک کسی جگہ کے اوپر لبرٹی چوک ہوئے، ماڈل ٹاؤن پارک ہوئے، مال روڈ ہو، جیل روڈ ہو، ڈیفینس ہو، میں سر کسی تھان تے کوئی فاشی نہیں تکی آج تک. اگر تانوں لبھی ہوئے تو میں نے ضرور دس دینا. یعنی یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں بینکاک ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی جو ہے وہ فلپینز ہے، یہ کوئی ایسا ملک تھوڑی ہے جو سیکس فری کنٹریز ہوتے ہیں. یہ پاکستان ایسا ملک نہیں، سوسائٹی ایسی نہیں اصل میں یہ، ٹھیک ہے. انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ سوسائٹی ہی ایکچولی ایسی نہیں ہے. ہمارا جو بریڈ ہے انڈیا پاکستان کے لوگوں کی، بنگلہ دیش کے لوگوں کی، یہ ادھر افغانستان والے چلے گئے، ایکو بریڈ دے لوگ ہیں نا. اسی تھوڑے بہت فرق دے نال ایکو جہی ہیں سارے، ساڈا ڈی این ایکو جہا. تو ہم اس طرح کے مطلب بائی ورچو آف آر نیچر ایسے نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہائے 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 فحاشی ہو جائے گی، اریانی ہو جائے گی، یار خدا کا واسطہ ہے، فار گاڈ سیک لوگوں کو خوش ہونے دیں یار. اب یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی ہے کہ جناب فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے ہم جو ہے نا کوئی سیلیبریشنز نہیں کی جائیں گی. بڑی اچھی بات ہے جناب. فلسطین پر پابندی، اس فلسطین کی جنگ اب ہو رہی ہے نا، پچھلے سال تو نہیں سی ہو رہی. پچھلے سال دے اخبار کٹ کے ویکھ لو ہاں، پولیس چھاپے نہیں مار دی رہی. اس تو پچھلے سال چلے جاؤ، اس تو پچھلے سال کی ہو رہا سی. اصل ایشو فلسطین بھی نہیں ہے سر، اصل ایشو کشمیر بھی نہیں ہے. وہ انہوں کی وجوہات کی وجہ نہیں گی کہ اتنے ہیپی نیو ایئر کی تقریبات منسوخ کی گئی ہیں. وجہ جو ہے نا اصل میں وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماتڑ نو غریب نو ہسن نہیں دینا، انہوں ڈرا کے رکھنا ہر ویلے. یہ ہے اصل معاملہ. تو ایسی سوسائٹی کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو لے کے آگے چلنا. برائے مہربانی پلیز لوگوں کو زندہ رہنے دیں، خوشی کے ساتھ زندہ رہنے دیں. لوگوں کو خوش ہونا لوگوں کا حق ہے. وہ نکی نکی خوشیاں یار، ایک بچہ جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر پہ کیا کر لے گا؟ 18-20 سال کا کڑی منڈا جڑا وہ کی کر لے گا میکسیمم؟ یار مجھے بتا دیں. تو انہوں نے خوش ہون دے یار. اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل تے جا رہا ہے اور ود ان لمٹس جا رہا ہے اپنی بیگم کے ساتھ، بہن کے ساتھ، تسی کھلار کے اتو لسنس یا نکاح نامہ کس چکر چ منگتے پھر دو یار؟ جانتے ہو لوگوں نے خوش ہونے دو. بس میرا مطلب صرف ہے نا، گل ذرا لمبی ہو گئی. مجھے وہ فلم یاد آ گئی تھی بینکاک کے چور، ہے جی، منیلا کی بجلیاں. یہ آپ نے سنی ہوں گی فلمیں. آپ نے میرے خیال جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو تو یاد ہوں گی، اس طرح کے نام ہوتے تھے فلموں کے. ہانگ کانگ کے شعلے، اس طرح کی فلمیں ہوتی تھی. یہ ساری ہوتی تھی جو ہوتے ہیں نا چور،
ان پر مبنی فلمیں ہوتی تھیں. اچھا اور بھی بہت ساری اس طرح کی فلمز یورپ میں بہت ساری اس طرح کی فلمز بنی ہیں جو ہیرے چراتے ہیں. مثلا جو ایک فلم بنی تھی اس کا نام تھا جس میں وہ جھینگا لالا ہم والا گانا ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا. اس فلم میں دھرمیندر صاحب بھی تھے اور اس فلم میں انہوں نے ہیرے ہی چرانے تھے ایکچولی. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر ایک فلم کا سیکول آیا تھا جس میں عامر خان نے بھی اداکاری کی تھی, اور وہ چور ہوتے ہیں ایکچولی, تو انہوں نے چیزیں چرانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, چکر چکر دے کے نا وہ بڑی سیکیورٹی والز کے اندر رکھی ہوئے ہیرے جواہرات وہ اڑا کے لے جاتے ہیں. تو یہ انڈیا کے اندر ہالی ووڈ میں پاکستان کے اندر اس طرح کی فلمز بڑی بنی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ حقیقت میں پائنے کیا ہو جا کریکٹر آ گیا جن نے استاد جی سارے نو مات کرتا پڑھ کے ہے جی. نہ صرف یہ ہے کہ پائن نے نا یعنی ارباں روپے دی شے اڑا لئی, بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخصیت نے جس نے یہ چیز اڑا لی اور وہ پہب ہوئے کھالے پائن نے, اس کے حق میں باقاعدہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. انہوں نے کہا کھالے تو پھر کیوں ہے. یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں آج کل نا, چونکہ جب سے یہ دسمبر شروع ہوا ہے تو یہ سیل کا میلہ ہر دکان ہر وڈی فرنچائز یا چھوٹی فرنچائز نے سیل لائی ہے. اچھا ساڈا تو معاملہ کچھ اور ہے نا, اسی تو انتظار ہی سیلوں کے کر رہے ہونے ہیں کہ پا جی سیل لگے گی تو جاواں گے. حالانکہ وہ ایک فراڈ ہے. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, کسی خوش فہمی کا شکار مت ہوا کریں. دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک کوئی جیکٹ ہے, کوئی سویٹر ہے, کوئی شال ہے, کوئی شرٹ ہے, آپ نے وہ خریدنی ہے تو وہ کوئی مارکیٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہے. یعنی مارکیٹ دے وچ جڑی پرائز ہے نا وہ انہوں نے کسی باہر دے بندے نے آگے پرائز نہیں لائی. مثلا میری اپنی دکان ہے, میں اپنی فیکٹری دا مالک ہاں, میں آپ لیا جی یہ شرٹ 10,000 روپے دی, تسی لینی لو نہیں لینی نہ لو. ٹھیک ہے, اب خود ہی میں نے اس کی 10,000 قیمت رکھی, خود ہی میں اس پہ اپ ٹو 50% لا کے نا تو ان 40% ڈسکاؤنٹ دے نال 6,000 دی بیچ رہے ہیں. اور جو میرے جیسے لوگ ہیں یا جو ہمارے غریب لوگ ہوں جو یہ 4,000 سستی مل رہی, وہ بھائی نا 4,000 سستی نہیں مل رہی, وہ ایکچولی آپ سے 4,000 روپیہ زیادہ کما رہا ہے, کیونکہ وہ ایکچولی 2,000 کی شرٹ ہے یا 3,000 کی شرٹ ہے. تو وہ آپ کو ایک سائیکولوجیکل جو ہے ریلیف دے رہا ہے کہ میں 10,000 لی شاید سی تے میں 4,000 سے لے پائے, کیونکہ اس کی 10,000 کی بک نہیں رہی تھی, وہ بک سکتی ہی نہیں تھی, اس لیے وہ 6,000 کی بیچ رہا ہے. کما وہ اس کے اوپر بھی 3,000 روپیہ رہا ہے کم از کم. میں منیمم سائٹ پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, تو یہ لوٹ سیل کا جو میلہ ہے نا, میں کہا تھوڑا یہ بھی میں تمہیں دس دواں کہ ایویں بس ذہنی طور پہ بندہ اپنے آپ تسلی دے لے تو وکری گل ہے. جس لیے شے آوے پیسے ہون تو لے لیا کرو, کیونکہ پھر شے پرانی ہو جاتی بہو جی, تو پھر لوگ کہتے ہیں پچھلے سال دی آئٹم ہے, لہٰذا اس چکر سے نہ رہا کرو. خیر, یہ جو میں نے آپ کو لوٹ سیل کا میلہ نا سر یہ لگایا, اور یا یوں کہہ لیں کہ یہ ہیرے سونے جواہرات سے جڑی ہوئی ایک آئٹم چرائی. ہمارے ہر دل عزیز اس وقت کے ریاست پاکستان کے لاڈلا نمبر 1 جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے, اور یہ سر 3 ارب اور 16 کروڑ کی گھڑی تھی سر. یہ نیب کی تحقیقات ہے, میں پلیوں نہیں یہ کہہ رہا, نیب کی تحقیقات کے مطابق وہ گھڑی جو پائن نے جس کا اس کے اوپر کیس ہے, اور وہ نیب کے اندر وہ ریفرنس گیا ہوا ہے, اور میں آپ کو پہلے بتا دوں اے بھائی صاحب نے اس کے اندر سزا نہیں ہے اگر یہ کوئی ڈیل نہ ہو گئی, تو یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اے گھڑی اینے دی, اے بھائی نے اینے دی خریدی, اینے دی خرید کے تے اینے دی ویچتی, دسیا سی اینے دی ویچی. ٹھیک ہے, اے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں, کوئی جھوٹ نہیں ہے دے, کوئی لنک مس نہیں ہے. جس نے خریدی وہ بھی بیٹھا کہ جنہیں کہ پا جی میں خریدی اینے دی خریدی, اے کہندے سی اتھے ویچی, اور جن کو ویچی وہ کہندا خدا دا واسطہ جانتے یار میری چھوٹی جی دکان وہ بھی بیسمنٹ دے وچ, میں 10,000 کرایہ پتہ نہیں کیویں دینا, میں 6 کروڑ دی گھڑی خرید سکنا. ٹھیک ہے, تو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ موجود ہے اس کیس کے اندر. 3 ارب 16 کروڑ کی گھڑی تھی اکارڈنگ ٹو دا نیب. ٹھیک ہے, اور نیب کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے مطابق خان صاحب یہ گھڑی ضرور لے سکتے تھے, بالکل لے سکتے تھے. 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے وہ جمع کراتے سر
ادھا پیسے جمع کرا دے, ٹھیک ہے, اور گھڑی لے لیندے بھائی, کوئی گل ہی نہیں سی. لیکن بھائی نے کی کیتا, بھائی نے اس گھڑی دی قیمت لائی 1,80,00,000 روپیہ, اور 90 لاکھ میں لے لی کہ جناب یہ 1,80,00,000 کی گھڑی ہے تو میں نے 50% دینا ہے, اے 90 لاکھ پھڑو تو گھڑی میری. اسیسمنٹ بھی آپ ہی کی تھی, اسیسمنٹ بھی بھائی نے سرکار, ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اسیسمنٹ ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ کمیٹی اسیس کرتی ہے کتنے کی ہوگی. اب پاکستان کے اندر ایسا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ ایڈی مہنگی گھڑی کا کوئی حساب نہ آ سکے. تو جتوں میک ہوئی, جتوں بنی, اتنے پتہ کر لو کہ سارے کنے دی. بھائی اب تو رولا پیا ہے نا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو گھڑی تحفے ملی وہ چوری کر لی, کیس چلتا پیا بھائی, یہی چل رہا ہے نا. اب یہ دی ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے. محمد بن سلمان کو کتنا پیڑا لگا ہوئے گا کہ یار میں جنہوں گھڑی دی چور ہے, گھڑی چور ہے ہو. اچھا تو اس وقت اگر پوچھ لیتے اس دکاندار سے جس کے پاس گھڑی بکنے گئی کہ حضور ایک گھڑی وکن آئی جے کنے دی ہے, وہ تو اندازن دا کہ بہو جی اینے دی ہے, بڑا شوق سی لینے کا, تو آپ آدھے پیسے دیتے رکھ لیتے. 90 لاکھ میں 3,16,00,00,000 کی گھڑی جیب میں ڈال لی, اور وہ بیچ دی مارکیٹ میں. وہ جتنے کی بیچی اس سے بھی آدھے سے آدھے پیسے کسی اور کے نام پہ ڈال دی کہ انہوں سی بیچی سی تو ایر دی رسید ہاتھ نہ لہی رسید دیتی جا کے. وہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں. خان صاحب نے اس کے اندر بھی جیل کے اندر جانا ہے. تو سر یہ جو جنرل ضیاء دی لائی جیڑی بھی ایٹم کڈو گے نا پائے نا, وہ لالو لال ہی نکلے گی, ٹھیک ہے. یعنی انجدی نہیں نکلے گی جی ہو جا عمران خان نکلے ہے کہ کتنا محبت, کتنا پیار, کتنی چاہت, کتنا مان لوگوں نے اس شخص کو دیا. آپ جو آج کا نوجوان ہے وہ تصور نہیں کر سکتا. عمران خان کے لیے جمعے کی جو ہوتے ہیں نا خطبات اور نمازیں, اس کے بعد اس میں باقاعدہ دعائیں مانگی جاتی تھی کہ اللہ پاک اس کو صحت دے. بنگال دے جادوگراں نے راجستان دے سہراج بہ کے جادو کیتا ہے تے ساڈے منڈے دا مسل پل ہو گیا. اور مسل پل ہونے کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. سب ڈرامہ جھوٹو جھوٹ چتا نہیں ہوتا. یہ نوائے وقت, مشرق, امروز, جنگ ہے نا, سارے جہو جی خبریں چھپتی ہوں سن, ٹھیک ہے. اور ایڈیشن آتے سن باقاعدہ ان ایشوز کے اوپر. عمران خان کا مسل پل ہو گیا, کلر ایڈیشن آئے ہوں سن. تو بڑا پیار کیا لوگوں نے اپنی طرف سے. لیکن سر وہ دیکھ لو وہ بھائی صاحب کڑی چور نکلے جائے. بہرحال جو کیتا پائے نا وہ بھگتنا پڑے گا. میری آخر میں سب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یار جو خوش ہونا چاہتا ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر, کسی کی جو ہے وہ امن میں, کسی کی زندگی میں خلل ڈالے بغیر اس کو خوش ہونے دیں. جو محبت کرنا چاہتا ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر اس کو محبت کرنے دیں, اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ایک بار پھر سب کو ہیپی نیو ایئر, اور کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.